बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले कई सालों से पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें सूबा सिंध ख़ास तौर पर कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में काफ़ी मुलविस रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और सिंध पुलिस ने हमेशा दुश्मन के नापाक इरादों को आवाम की मदद से शिकस्त फाश दी है। आप सबको पता है कि दुश्मन ने हाल ही में कराची में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए और यहाँ पर अनरेस्ट फैलाने के लिए एक नाकाम कोशिश की, जिसमें 27 जून 2026 को KTC कराची ट्रांसपोर्ट कंपनी के नज़दीक पाकिस्तान रेंजर सिंध की कैंप पर 4 दहशतगर्दों ने हमला किया। उन चारों दहशतगर्दों में से 3 दहशतगर्द अफगानी थे, जबकि एक बाजोड़ का रहायशी था, जो कि पिछले 20 साल से अफ़गानिस्तान में रिहाइश पजीर रहा है। और इन चारों दहशतगर्दों में से 3 दहशतगर्द अफ़गानिस्तान के एक बाजोड़, और उसमें से एक जो है 3 दहशतगर्द जो है अफ़गानिस्तान के, और एक बाजोड़ एजेंसी में रिहाइश पजीर था पिछले 20 सालों से। दहशतगर्दों के तमाम हैंडलर्स अफ़गान सरजमीन से उनको हिदायत दे रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान यहाँ पर हमारे प्रोविंस और ख़ास करके कराची सिटी में हो, जो कि लोगों को यरगमाल बनाकर कराची के अमन को सबोताज किया जाए और अवामी दहशत फैलाई जाए। ताहम पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कामयाब ऑपरेशन की बदौलत 3 दहशतगर्द मौके पर मार दिए गए और एक को ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया गया, जो कि अफ़गानी शहरी है। वाक़े के बाद तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक भरपूर कोशिश करके हमले में मुलविस सहूलतकारों के नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। अब आपको हमारे जो SP CTD हैं इरफान बहादुर, जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो इस केस के हवाले से फर्दर मैंने कहूँगा कि आपको इन्फॉर्म करें। दहशतगर्दाना हमले की मुकम्मल मनसूबाबंदी को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। ठीक है, इस दहशतगर्दाना हमले की मनसूबाबंदी को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर मनसूबाबंदी और दहशतगर्दों की ट्रेनिंग,
دوسرے نمبر پہ 4 افغانی دہشت گرد گروہوں کو افغانستان سے کراچی پاکستان تک پہنچانا، تیسرے نمبر پہ کراچی سہولت کار گروپ کو چلانے کے لیے افغانستان سے پش پناہی اور آخری مراحل تک ان کو افغانستان سے انسٹرکشنز دینا، اور پھر آخر میں دہشت گردوں کو اسلحہ، ایمونیشن اور خودکش جیکٹس کی فراہمی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ KTC دہشت گردانہ حملے میں 4 دہشت گرد ملوث تھے، جن میں جانان جو کہ خودکش بمبار تھا اور وہ افغانستان کے صوبے فرا کا رہائشی تھا، دوسرا بلال اور فادی، یہ آپ کو پیچھے بیک گراؤنڈ میں نظر بھی آ رہا ہوگا، سیکنڈ نمبر پہ بلال اور فادی جو کہ باجوڑ میں پیدا ہوا اور بعد میں افغانستان کے صوبہ قندھار میں جا کے سیٹل ہو گیا، تیسرا عمر فاروق جو کہ مارا گیا ہے اسی کارروائی کے دوران، افغانستان کے صوبے کنڑ کا رہائشی تھا، اور چوتھا عثمان شیر محمد جو کہ زخمی حالت میں زندہ گرفتار ہوا دہشت گرد، وہ صوبہ ننگرہار سے اس کا تعلق تھا اور اب اس وقت مقامی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ حملے کی تمام منصوبہ بندی افغانستان کی سرزمین پر کی گئی۔ حملے کی منصوبہ بندی کرنے والوں میں خارجی نور ولی جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ ہے شامل تھا اس کے اندر، اس کے علاوہ خارجی شیر علی عرف مخلص یار، خارجی سعید شاہ جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کے شورا کا ممبر ہے۔ ان منصوبہ بندوں نے تمام معلومات خارجی بصیر عرف احرار ملا جو کہ بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کا اجتہادی امیر ہے کو مہیا کی۔ خارجی نور ولی اور خارجی مخلص یار اور خارجی شہید شاہ نے جو کراچی اس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، قاری بشیر عرف قاری حبیب کو پاکستان سے افغانستان بلوایا اور کراچی میں دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری سونپی۔ قاری بشیر جو کراچی میں اس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس کو رینجرز نے حملے کے بعد ایک کارروائی کے دوران گرفتار کر لیا۔ اس نے اپنی انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن کے دوران بتایا کہ افغانستان سے فتنۃ الخوارج کی قیادت نے اس کو کس طرح حملے کی ہدایت دی۔ اس کا ایک ویڈیو کلپ ہے، وہ ابھی ہم آپ کو ڈسپلے کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوا کہ اس کو کس طرح سے۔ محمد بشیر قاری حبیب ہے، پہلے میں PTI میں شامل ہوا تھا، بعد میں نے PTB میں شمولیت اختیار کی۔ 10 سے 12 مرتبہ افغانستان جا چکا ہوں۔ 2025 میں واپس کراچی آیا۔ 2024 میں ٹانگ چلا گیا۔ PTB کی کمانڈر رنجیت سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے افغانستان کے لیے کہا کہ آپ افغانستان چلے جاؤ۔ میں افغانستان گیا اور افغانستان میں سعید شاہ سے ملاقات کی۔ میں نے سعید شاہ سے جب میری ملاقات ہوئی تو سعید شاہ نے مجھے نور ولی محسود سے ملایا اور اس کے ساتھ مخلص یار بھی تھے، دونوں سے ملایا۔ وہاں پر ہم نے بات چیت کی۔ انہوں نے مجھے کراچی میں پولیس، آرمی، رینجر فوج کی خلاف کارروائی کے لیے ٹاسک بھی دیا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح انڈین پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کی خارجہ قیادت نے افغانستان کے اندر سے دہشت گردانہ حملے کی مکمل تشکیل اور منصوبہ بندی کی اور خارجی بشیر کو ہدایتیں جاری کریں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس تشکیل کا چناؤ اور ان کی تربیت کہاں پہ ہوئی۔ افغانستان میں KTC کیمپ پر حملے کے لیے دہشت گردوں کا چناؤ کیا گیا، پھر انہیں افغانستان کی سرزمین پر ہی تربیت دی گئی۔ دہشت گرد عثمان جو کہ افغانستان کے صوبے ننگرہار سے تعلق رکھتا ہے، جس کو رینجرز نے آپریشن کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کیا، اس نے انکشاف کیا کہ ان کو افغانستان کے مختلف ٹریننگ کیمپس میں تربیت دینے کے بعد رینجرز کیمپ پر دہشت گردانہ حملے کے لیے پاکستان میں بھیجا گیا۔ یہ دہشت گرد عثمان کا ایک ویڈیو کلپ جو آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، آپ کو ذرا ماشاءاللہ زمانہ لوگ لوگ کسان یو عبدالحادی یو شدی جانان میں یو شدی عمر فاروق میں عبدالحادی محمود یو تصویر اور جانان شواهد و بان و عمر فاروق دن و جنگ
جماعت جدا شدہ موقع دا وہ ہے کہ دے عبدالحلیم تا بڑا دی پاکستان تا جاورو سراغو تعمیر وانتے ہو تاکہ نور خلق مزدوران و لاشین کو جزاک دے تاکہ سلیحاتی عبدالحلیم راوڑ و وزیرستان ماتا کلاشن کوتا منگا شکلے آگیش سر بمبار زولا یا منگا وردلش ما سچ سنگا منگا واغستا ازیت سنگا تلما بس بولا گیا محمد سنگا دا هغه د جګړې راوړ موږ افغانستان کې چې کوم ټول د کان ورې کوی د مسموم ته خالي جګړې راوړ موږ به سره کوو ما د ویل پوج ولري او بیا چې د دراله نو بیا د شیدان مبارک شو ما د دې جو ولري اول په موږ دا اوسپل د موږ جهاد آپ نے دیکھا در حقیقت میں خارجی مولوی طاہر جو کہ انڈین پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کا ایک اہم رکن ہے، اس نے دہشت گرد عثمان کو جامعہ صدیقیہ کنڑ افغانستان سے منتخب کیا۔ پھر خارجی مولوی طاہر دہشت گرد کو خارجی قاری عبدالمنان جس کا تعلق اگین انڈین پراکسی جماعت الاحرار سے ہے، اس کے حوالے کیا۔ پھر کراچی بھیجنے سے پہلے دہشت گرد عثمان اور باقی دیگر 3 دہشت گردوں کو افغانستان کو ننگرہار کے 2 مختلف تربیتی کیمپوں میں تربیت دی گئی۔ یہ آپ کو عثمان کی زبانی سنواتے ہیں ادھر۔ زمان عثمان علی د افغانستان د ګرا ولایت د کامې ولسوالۍ د کل په جوړو کې اوسېدونکی یم، پلار مې وفات شوی او ما په 2000 او تقریبا 2023 کال کې ما مدرسه شروع کړه۔ په مدرسه کې چې موږ هلته د ملا طاهر په نوم باندې زموږ استاد و او هغې موږ ته دعوت راکولو د پاکستاني طالبانو طرف ته زموږ ذهنیت جوړ کړو او تقریبا چې 2024 دا اوس کال چې دی موږ ته دومره دعوت راکړه چې زموږ ذهنیت زموږ عمل دې طرف ته واړوو۔ بیا هغې موږ چې دی د عبدالمنان په نوم باندې کس و چې ملا و هغه چې دی د ملا طاهر سره دیوال دوست و، موږ هغې سره ملا وکړو۔ هغې سره چې موږ ملا وشو نو هغې موږ وویلې هغې موږ بوتلو لالپورې ته، لالپوره کې چې دی موږ د ټرېننګ کوم ځای و هغې ځای ته چې بوتلو هغه ځای کې موږ ته ټرېننګ راکړه، 8 ورځې ټرېننګ یې راکړه، صرف ورزش و او اسلحې خلاصول بندولو۔ بیا د هغې نه بعد کې موږ 8 ورځې بعد موږ رخصت کړو او هغه 8 ورځو کې چې دی موږ سره عمر فاروق جانان په نوم باندې کس او هغه عبدالحلیم په نوم باندې کس دا موږ سره ما سره هلته ملاو شو، هلته موږ 8 کسان وو۔ بیا د هغې ځای نه موږ چې کله ټرېننګ پوره شو نو موږ یې واپس کړو چې ځای کورونو ته لاړ شي۔ نو زه واپس کور ته لاړم او هلته بیا ما مدرسه واپس شروع کړه۔ نو دغه غټ اختر چې راورسېدو د غټ اختر نه یوه ورځ مخکې ما چې رابطه وکړله د هغې ما ته وویل چې یاره عبدالمنان ملا سره هغې ما ته وویل چې ټرېننګ شروع دی او راشه۔ نو چې کله ورغلم د کونړ ولایت شالیز چې کوم ځای دی یو کلی دی هغې ځای ته لاړم نو په هغې ځای چې دی شروع شالیز ته زه بوتلم او ځای ته غره غاړې ته چې د غره مابین کې ساحه وه، هغې شالۍ مرکز کې مونږ 14 ورځې ټرېننګ وکړو او د ټرېننګ نه بعد چې ټرېننګ نه وکړو هلته زموږ استاد چې دی د عبدالمنان ملا چې و دا پخپله زموږ هلته ټرېننګ استاد دې مونږ ته ټرېننګ راته وکړو۔ په دې ټرېننګ کې مونږ سره عمر فاروق هم و، جانان په نوم دغه کس چې و هغه هم و او عبدالحدي په نوم کس هم و او د دې نه علاوه نور کسان وو، تقریبا 12 کسان مونږ چې ټرېننګ وشو۔ ټرېننګ نه بعد کې مونږ 4 کسان جدا وکړو کوټه دننه کوټې ته کمرې ته اول د نو هغې دواړه هلته ناست وو، عبدالمنان ملا هم راغی کېناست وو، مونږ 4 کسان یې کېنولو او مونږ کې یو دانه چې دی دا جانان ته ویل چې ته به چې دی جیکټ ته استعمالوې، ستاسو کارنوایي ده هغه په کراچۍ کې ده، تاسو به هلته کارنوایي کوئ نو ستاسو کې دا یو کس چې دی جانان دا به جیکټ استعمالوي او دا ستاسو درېیمه چې تاسو به داخل د ساحې ته چې کوم ځای کې ستاسو کارنوایي ده دلته به داخلېږئ۔ مونږ د هلته یو لیپټاپ باندې چې دی نقشه راواړوله، د دې رینجر کوارټر نقشه راواړوله چې ستاسو دغه ساحه ده او بیا مونږ ته یو نمبر راکړو چې دا د کراچۍ کې چې کوم کس یو کس به تاسو سره ملاوېږي هغه به تاسو ته اسلحه هم راوړي، هر څه به تاسو ته جیکټ هم ورته راوړي، اسلحه هم راوړي، هلته هر څه به تاسو ته برابروي۔ هغه نمبر مونږ ته راکړو، یو موبایل یې راکړو 100 کسانو
او بیا یې چې دی سلیمان سلمان په نوم چې کوم کس و اقتصادي مسؤل هغې موږ ته یو کم اویا زره روپۍ راټول کړه. بیا موږ رخصت کړو نو موږ عبدالمنان ملا په ګاډي کې کېنولو او په عمومي روډ ته راویستو. عمومي روډ ته چې راووتو نو دې یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے افغانستان میں افغان باشندوں کو منتخب کر کے مولک ہتھیاروں کی تربیت دینے کے بعد پاکستان میں دہشت گردانہ حملے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارے دہشت گرد افغانستان سے پاکستان کس طرح پہنچے. 4 افغانی دہشت گردوں کا گروہ افغانستان کے اندر مختلف علاقوں سے نقل و حرکت کرنے کے بعد پاکستانی حدود کے اندر داخل ہوا. آپ یہ رودات بھی ساری دہشت گرد عثمان کی زبانی سنیں. لاړې ونیولو تر جلال خان وو. جلال خان ته چې راورسېدو تقریبا چې 11 بجې یا 12 بجې به وي. د دې ځینې موږ روان شو د کابل طرف ته روان وو. کابل طرف ته موږ ګاډی ونیولو تقریبا ټولي ګاډی کابل ته چې روان شو. کابل ته چې ورسېدو مازدیګر ټایم و. هلته مازدیګر لمونځونه وکړلو او مازدیګر لمانځه نه بعد چې دی موږ هلته کوم چې د هلمند ګاډي دي هغې طرف ته روان شو. هلته چې ورسېدو تقریبا ماښام ټایم و. هلته هلمند ګاډي کې کېناستو. هلته موږ سره یو کس میلاو شو چې هغه هم رهبر و. هغه سلمان موږ ته د هغې نمبر کې راکړی و چې دا سره به رابطه وکړئ دا به تاسو سره میلاو شي تاسو سره به یې ټکټ کړي. هغې ته چې ورغلو د هلمند ګاډي د هغې سره به رابطه وکړله نو هغې موږ ته ټکټ یې کړی و. د هلمند ګاډي کې کېنولو. موږ یې 3 زره روپۍ واخیستې. حرکت یې راکړو هلمند ته. هلمند ته چې ورسېدو هلته یو بل نمبر موږ سره و چې هغه موږ ته عبدالبصیر ملا راکړی چې هغې کې موږ سره هغې سره رابطه وکړه. نو هغه یو هوټل والا موږ ته راغی. موږ یې بوتلو عاجز په نوم باندې هوټل و هغې کې کېنولو او تقریبا دا شپه موږ د هلمند په دې ګاډي کې وکړه لاره کې. سهار 9:30 بجې موږ هلته ورسېدو. نو بیا هلته نه موږ ته 10:30 بجې موږ ته حرکت راکړ. د لشکردار په لور باندې د فلټر ګاډي کې کېنولو دې هوټل والا عاجز هوټل والا او حرکت یې راکړو د لشکردار طرف باندې. او هلته چې ورسېدو سرحد ته نږدې کړو نو تقریبا 3 غنټې مزل موږ باندې وکړو. بیا هلته یو ډبل کیبل ګاډی و چې موږ سره چې دی هلته په ګاډي کې تقریبا چې 14-15 کسان موږ ګاډي کې وو او موږ څلور په دې ګاډي کې ناست وو. هغه نور مسافر او موږ هم په هغې کې شامل موږ ناست وو. نو موږ ته بیا حرکت راکړه د سرحد په لور باندې. سرحد کې چې دی هلته موږ چې ورسېدو تقریبا چې یہ آپ نے دیکھا کہ پاکستانی حدود کراس کرنے کے بعد دہشت گردوں کا یہ گروہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا ہب سٹی پہنچا. ہب سٹی جہاں سے ان کو چمرا چورنگی تک جو ہے وہ گاڑی میں اتارا گیا. وہاں پر دہشت گرد خارجی قاری بشیر جو کہ کراچی حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا اس نے ان کو کرائے کے ایک کمرے میں رکھا. جیسا کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کراچی میں سہولت کاری کے نیٹ ورک کا سربراہ دہشت گرد خارجی قاری بشیر تھا جس کو خارجی قیادت نے کراچی میں دہشت گردانہ حملہ کروانے کے لیے افغانستان بلوایا تھا اور تمام ہدایت دی تھیں. لہٰذا خارجی دہشت گرد قاری بشیر اور اس کے دیگر 13 سہولت کاروں نے KTC رینجرز کیمپ پر دہشت گردانہ حملہ کرنے کے لیے ان چاروں دہشت گردوں کو پہنچانے، ٹھہرانے، سواری مہیا کرنے کی مکمل سہولت کاری کی. ان سہولت کاروں میں سے ماسٹر مائنڈ خارجی قاری بشیر بما مرکزی سہولت کاروں کے پہلے ہی پکڑے جا چکے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ تمام اہم سہولت کار خارجی دہشت گرد قاری بشیر کے قریبی رشتہ دار ہیں. آپ قاری بشیر کا یہ بیان سنیں اس نے کس طرح افغانستان سے آئے دہشت گردوں کی سہولت کاری کی اور ان کو یہاں پہ کس کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا. 4 اس کی شادیوں کو میں نے چمڑا چورنگی ضیاء کالونی میں ٹھہرایا تھا. پہلے رات انہوں نے آرام کیا. اگلے دن میں عثمان علی کو اپنے موٹرسائیکل پر بٹھا کر موسمیات رینجر ہیڈ کوارٹر کی ریکاری کے لیے لے گیا
اور اس کے بعد واپس آ کر جمرہ چرنگی میں چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ ہم نے خارجی دہشت گرد قاری بشیر سے وہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی برآمد کی جس میں 2 دہشت گرد حملے سے پہلے دہشت گردوں کی دہشت گردی کی تیاری کروا رہا ہے۔ سب سے پہلے خودکش حملہ آور جانان کی ویڈیو دیکھیں جس میں وہ الوداعی بیان ریکارڈ کروا رہا ہے جو خارجی خودکش بمبار جانان اپنے خاص بیان میں خارجی دہشت گرد عمر جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج جماعت الاحرار کے ٹریننگ کیمپ میں اس کا استاد تھا، اس کے لیے ایک بیان ریکارڈ کروا رہا ہے۔ اور خارجی دہشت گرد عمر نے افغانستان کے صوبے ننگرہار اور لال پورہ دہشت گرد کیمپ میں دہشت گردوں کی مکمل ذہن سازی کی تھی۔ یہ ویڈیو کلپ آپ دیکھیں۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو کلپ آپ کے لیے لگاتے ہیں جس میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ جس میں دہشت گرد حملے پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے ہتھیاروں کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں، اور قاری بشیر جو ماسٹر مائنڈ ہے کراچی حملے کا اس کو وہ ان تمام لوگوں کو الوداع کر رہا ہے، ان تمام دہشت گردوں کو۔ اب اس کا جو آخری چیپٹر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، جس میں اسلحہ، ایمونیشن، خودکش جیکٹیں دہشت گردانہ حملے میں استعمال ہوئیں، وہ کراچی تک کیسے پہنچیں۔ اس بارے میں آپ کراچی حملے کے ماسٹر مائنڈ قاری بشیر کے اس بیان کو سنیں تاکہ آپ کی کلیئرٹی آئے کہ وہ کس طرح سے یہاں پہ اسلحہ لے کے آئے۔ یہ وہ مناظر ہیں جب قاری بشیر نے ان تمام دہشت گردوں کو الوداع کیا اس حملے سے پہلے۔ اس کے بعد وہ لگا دیں دوسرا جو اس کے بعد سید شاہ نے مجھے ہتھیار بھیجے اور سب سے پہلے 3 کلاشنکوف اور 15 میگزین بھری ہوئی بھیجی، اور وہ میں گورانگی کراچی سے وصول کے احسان اللہ نام شخص سے۔ اس کے بعد ایک ہفتے بعد مجھے سید شاہ نے وائس میسج کی کہ آپ جیکٹ پہنچیے کراچی کراسنگ میں۔ تو میں اس کے بعد کورنگی کراسنگ میں چلا گیا اور نامعلوم شخص سے میں نے بارودی جیکٹ وصول کی، وہ میں اپنے گھر لے گیا۔ اس کے بعد سید شاہ نے مجھے پھر میسج کیا کہ آپ ہینڈ پہنچے ہیں، تو میں اس کے بعد پھر وہاں بوٹ گیا اور نامعلوم شخص سے میں نے 8 ہینڈ گرنیڈ وصول کیے، اس کو میں اپنے گھر لے گیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ جس طرح دہشت گرد قاری بشیر نے بتایا کہ وہ اسلحہ ایمونیشن مہیا کرنے والوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا، کیونکہ افغانستان میں موجود خارجی قیادت ہر ایک گروہ کو براہ راست خود کنٹرول کر رہی تھی۔ ہتھیار فراہم کرنے والے گروپ کے سربراہ رحیم آفریدی اور اس کے 6 ساتھی کر رہے تھے، جو خیبر پختونخوا سے کراچی تک ہتھیاروں کی اسمگلنگ میں ملوث رہے ہیں۔ اس گروہ میں ہتھیار مہیا کرنے والے مرکزی اسمگلر پکڑے جا چکے ہیں۔ اب ہتھیار اسمگلر احسان اللہ کا ویڈیو بیان سنیں جس نے قاری بشیر کو کورنگی میں ہتھیار مہیا کیے۔ میرا نام احسان اللہ ہے، والد کا نام حکمت خان ہے، آفریدی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، بارہ ایمرجنسی میں رہتا ہوں۔ کراچی میں 1 سال سے میں اسمگلنگ کا کام کر رہا ہوں۔ ٹی ٹی پی کمانڈر شاہ نے مجھ سے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں آپ سے رابطہ کر رہا ہوں۔ پھر اس نے 11 بجے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں نے سامان دوسرے بندے کو دے دیا جس کا نام لیاقت ہے۔ پھر 11 بجے کے بعد اسی رات لیاقت نے مجھ سے رابطہ کیا، نے کہا کہ ہاں سامان میرے پاس ہے، آپ کورنگی کراسنگ آ جاؤ اور اپنا سامان لے جاؤ۔ مجھ سے رابطہ کیا افغانستان کے نمبر سے کہ میرا کچھ سامان ہے وہ وصول کرنا ہے۔ اس کے چلو ٹھیک ہے میں آپ سے رابطہ کر رہا ہوں۔ پھر اس نے 11 بجے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں نے سامان دوسرے بندے کو دے دیا جس کا نام لیاقت ہے۔
پھر 11 بجے کے بعد اسی رات لیاقت نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں کل آپ کو سامان دے دوں گا. پھر کل صبح 7:30 بجے 30 مئی کو میں نے سامان لیاقت سے وصول کر دیا. پھر اس کے بعد افغانستان کے نمبر سے خالد حبیب اللہ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میرا آپ کے پاس سامان ہے. میں نے کہا کہ ہاں سامان میرے پاس ہے, آپ کورنگی کراسنگ میں آ جاؤ اور اپنا سامان لے جاؤ. پھر وہ آ گیا کورنگی کراسنگ میں اور اپنا سامان لے گیا. اب آپ نے دیکھا جب یہ چاروں دہشت گردوں کی تمام تیاری مکمل ہو گئی تو دہشت گرد قاری بشیر نے انہیں رینجرز کیمپ KTC پر حملہ کرنے کے لیے کورنگی سے ایک ٹیکسی پر روانہ کر دیا. اب آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے جس میں خودکش بمبار جانان نے رینجرز کیمپ کے گیٹ پر اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا اور خودکش بمبار کے حملے کے بعد باقی 3 دہشت گرد گیٹ کے اندر داخل ہو گئے. یہ خودکش بمبار اندر داخل ہو رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ سرکل کیا ہوا, اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا اور اب آپ کو نظر آئیں گے وہ بقیہ 3 دہشت گرد جو KTC کیمپ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. یہ پہلے 2 داخل ہوئے اور یہ پھر پیچھے سے تیسرا دہشت گرد اندر داخل ہو رہا ہے. یہ داخل ہوئے لیکن پاکستان رینجرز سندھ کے کامیاب آپریشن کے نتیجے میں ان چاروں میں سے 3 دہشت گرد موقع پر ہی مارے گئے, جبکہ دہشت گرد خارجی عثمان کو زخمی حالت میں زندہ گرفتار کیا گیا اور ان دہشت گردوں سے 3 عدد کلاشنکوفیں, متعدد گولیاں, میگزینیں اور گرنیڈ برآمد ہوئے. اس تمام کارروائی کے حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے تمام لوگ افغانستان میں ہیں اور افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں افغانستان میں موجود ہیں جہاں پر افغان باشندوں کو مکمل منصوبہ بندی اور تربیت کے بعد کراچی میں حملے کے لیے بھیجا گیا ہے. گرفتار شدہ افغان دہشت گرد اس کا واضح ثبوت ہے. آپ نے اس کے سارے ویڈیو بیان ملاحظہ کیے. گرفتار دہشت گرد عثمان نے اور کراچی کے حملے میں ماسٹر مائنڈ دہشت گرد خارجی قاری بشیر نے ناقابل تردید شواہد پیش کیے. افغان سرزمین میں بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان اور فتنۃ الخوارج جماعت الاحرار کے تمام دہشت گرد حملوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے. بلکہ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ان دہشت گرد حملوں میں افغان باشندوں کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تمام کارروائی تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اور اس کے بعد کی پروگریس جتنے IBOs کیے گئے پاکستان رینجرز سندھ نے اور باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اور ان تمام اس پورے نیٹ ورک کو بے ناکام کیا. تو کوشچن آنسر کے لیے سر یہ بتائیے گا کہ افغان باشندوں کے خلاف جو کراچی میں مقیم افغان باشندے ہیں ان کے خلاف آپریشن بھی کیا جاتا ہے, انہیں جو ہے وہ گرفتار بھی کیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کئی کتنے ہی لوگ اب بھی یہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں. تو سر یہ کب تک پورا آپریشن کلیئر ہوگا, کیونکہ کئی عرصہ ہو گیا ہم یہ سن رہے ہیں کہ افغان غیر مقامی جو باشندے ہیں دیکھیں جی, ایک تو پریویسلی کافی کنفیوژنس ہوتے تھے کہ کوئی افغانی جو ہیں یہاں پر ٹیمپریری ریزیڈنس پہ رہ رہے تھے, کوئی لوکل شادیاں کی ہوئی تھیں انہوں نے, یا ان کو ایک کارڈ ملا ہوا تھا
اس کی وجہ سے کچھ ایشوز ہو رہے تھے، لیکن اب پاکستان گورنمنٹ نے اس پر کلیئر ایک ڈائریکشن آ گئی ہیں کہ کوئی بھی افغانی کیونکہ وداؤٹ ویزا ہے اس کو ہم نے ڈپورٹ کرنا ہے، اور اس پر کارروائی بھی ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے افغان بستی یہاں پر ٹوٹلی ہم نے اسے خالی کروایا ہے، یا یہاں سے ڈپورٹیشن جو بھی ہو رہی ہے وہ مسلسل ایک عمل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر پشتون کے روپ میں افغانی آ جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈسکرمنیشن ہم بھی نہیں چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کا جو سٹیزن ہے اس کو کوئی وہ ڈپرائیو ہو ان دا شیپ آف افغانی، تو اس وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ضرور ہیں، لیکن یہ قطعی حکومت کا، سندھ حکومت کا اور پاکستان حکومت کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بالکل کلیئر اسٹانس ہے کہ افغانیوں کو ہم نے یہاں سے ڈپورٹ بھی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہماری لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں طے یہ بھی کیا ہے ہم نے کہ ان کے خلاف ہم پھر قانونی کارروائی کریں گے اور کورٹ آف لا میں جائیں گے، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال سے زیادہ سزا بھی ہے، ان کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے میں سندھ حکومت، سندھ پولیس، سندھ رینجرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک دہشت گردوں کی جانب سے جو حملہ کیا تھا اس کو اس طرح کیس کو کریک کیا گیا اور مرکزی سہولتکار اور دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا، جو ہماری کرتے رہنا پڑتا ہے اور اس کا جواب بھی اس طرح منہ توڑ دیا جاتا ہے۔ ہر حملے کا کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے۔ میرا آئی جی سندھ جاوید عالم ملو سے سوال ہے کہ یہ جو دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا اس کے پیچھے دہشت گردوں کے مقاصد کیا تھے؟ جی بڑی مہربانی آپ کی۔ جو آپ نے بات کی اس سلسلے میں پہلے سی ڈی ڈی سندھ کی ایک کارکردگی بھی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ اس سال ٹوٹل 7 اس بشمول یہ جو واقعہ ہوا، انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا، 7 انسیڈنٹ ہوئے، جبکہ پچھلے سال 37 انسیڈنٹ ٹوٹل ہوئے تھے۔ تو اللہ کے فضل سے 78% ڈکلائن ہے ٹیرر کے ایکٹس میں، اور اس کے علاوہ جو پکڑے گئے ہیں، جو انہوں نے کام کیا ہے 770 سے زیادہ آئی بی اوز کر کے، تو اس میں 4 اسی طرح کے دہشت گرد جانم حاصل ہوئے اور تقریباً 75 کے قریب وہ گرفتار ہوئے۔ تو بہت سے اس طرح کے کیسز اوٹ ہوئے۔ اب میں آؤں گا آپ کے سوال کے جواب میں کہ ظاہر ہے اس کا مقصد کراچی میں ایک دہشت گردی کی فضا پیدا کرنا، ڈی اسٹیبلائز کرنا، یہاں کے امن امان کو سبوتاژ کرنا، یہ سب ریزنز تھیں جس کے پیچھے یہ جو حملہ کیا گیا تھا۔ جی سر، یہ کیا کہ دہشت گرد ہے اتنی آسانی سے جو ویپنز ہے، جیکٹ ہے، اس کو یہاں پر لے کر آ گئے، یہاں سے لے کے گھومتے رہے، تو کیا سمجھتے کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے اداروں کا کہ ان کو نہیں پتا چل سکا کہ اتنا بڑا اسلحہ آ رہا ہے، اور یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے دن انہوں نے تحقیق کی اور خاص طور پر یہی ٹارگیٹ کیوں چوز کیا جس کا جو کیش تھا؟ دیکھیے، آپ اگر آدھا گلاس خالی کو دیکھنا چاہیں گے تو اور بات ہے، لیکن آپ جس طرح میں نے بتایا کہ 75 اس طرح کے کرمنلز اور ٹیررسٹ پکڑے جا چکے ہیں اس سال ہی 770 کارروائیوں میں، بڑی سکسیسفل کارروائیوں میں، اور بہت سے اس طرح کے انسیڈنٹ ان کو ناکام بنایا گیا ہے، تو وہ بھی کامیابیاں ہیں۔ لیکن ٹیرر جو ہے ان اٹ سیلف ان کو یہ ایج حاصل ہوتا ہے کہ ان کو لیڈ ہوتی ہے کہ وقت اور جگہ وغیرہ کا تعین کرنا، اور کیونکہ بہت بڑا پورس بارڈر ہے ہمارا، آپ نے جس طرح دیکھا یہ سب چیزیں لاجسٹک کی سپورٹس اور ہتھیار جو آ رہے ہیں یہ بھی افغانستان سے آ رہے ہیں، اور بہت بڑا بارڈر ہے ہمارا جس میں کہیں سے فائدہ اٹھا کے یہ چیزیں ہمارے پاس بدقسمتی کبھی کبھار آ جاتی ہیں، لیکن بڑی تعداد میں، اس سے زیادہ بڑی تعداد میں وہ پکڑی بھی جا رہے ہیں اور پکڑی جا رہی ہیں۔ تو ان چیزوں کو پھر ایجنسیاں اور ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور اپنے اس سسٹم کو اور زیادہ مؤثر بناتے ہیں تاکہ آئندہ اس طرح کی ریپیٹ نہ ہو۔
इस पे मैं चाहूंगा कि एडिशनल आईजी बात कर लें और आपको बता दें, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी बात इस पे ऐड करना चाहूंगा कि ये जो भी इस तरह की महीनों की कार्रवाई होती है, इनमें बहुत से जो इंसिडेंट्स हैं, बहुत से जो इस तरह के पॉसिबल पोटेंशियल सक्सेसफुल अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो सकते हैं, वो अवर्ट होते हैं और वही सीटीडी के ताउन से हो रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि ये इस पे रोशनी डालें कि इसमें क्या है। देखें जी, जो ये ख़ास इंसिडेंट हुआ है, इसका तो सारा नेटवर्क स्मैश हो गया है। इसमें बुनियादी तौर पर जो बंदे इन्वॉल्व थे वो सारे पकड़े जा चुके हैं, मगर ये कि आपको पता है कि बहुत सारे नेटवर्क्स काम कर रहे होते हैं, तो ये एक मुस्तकिल अमल है, मुस्तकिल कोशिश है इंटरेजेंसी कोऑर्डिनेशन के थ्रू, और इसमें इंशाल्लाह ये तफ्तीश ख़त्म नहीं हुई है। हालांकि नेटवर्क पकड़ा जा चुका है मगर तफ्तीश जारी है, तो हमारी अब सारी एफर्ट्स जो मरकूज होंगी वो बाकी नेटवर्क्स के खिलाफ होंगी। और मसला ये है कि सिर्फ ये नेटवर्क्स नहीं हैं, इनको पीछे सबको पता है कि अफगानिस्तान में जो बैठे हुए ख्वारजीज हैं उनकी सपोर्ट हासिल है, और ख्वारजीज के जो आका हैं वो इनको हैंडल कर रहे हैं वहाँ से। तो हमें सबको मिलकर ये तमाम जो नेटवर्क्स हैं आखिरी नेटवर्क तक हमारी कोशिशें जारी रहेंगी और उनको फिनिश किया जाएगा। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन ये दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्पोर्ट में भी होती है, क्या कोई और मुल्क भी इन दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा होता है? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि क्या कलदम तंजीमों के नेटवर्क कराची से खत्म हो गए, खासकर ये जमातुल इत्तेहाद जो है? इसमें जैसे मैंने पहले वाले सवाल के जवाब में कहा कि ये जो जमातुल अहरार का ये इंसिडेंट हुआ है, ये काफ़ी अरसे के बाद ये इंसिडेंट हुआ है, और इसका मतलब है कि उन्होंने दोबारा कोशिश की है कि वो कराची में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं और इस तरह का कोई इंसिडेंट करें। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही यानी कि कलील अरसे में ये कामयाबी मिली, इसको बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी इदारों की। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि जो बाकी इनकी मौजूदगी है कलदम तंजीमों की वो ख़त्म हो गई या नहीं, तो देखें ये तो एक मुस्तकिल कोशिश जारी है। इनके स्लीपर सेल्स होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, और जैसे आईजी साहब ने फरमाया कि हमारी जो मुस्तकिल IBOs हैं इसके नतीजे में बहुत सारे इंसिडेंट्स को एवर्ट किया गया है। यानी कि ये नहीं है कि ये एक इंसिडेंट हुआ है तो उससे एक हमारी कोशिश जाहिर हो रही है, हमारी डे टू डे कोशिश है, और उसके नतीजे में काफ़ी सारे इंसिडेंट हैं जिसका शायद हर एक को पता नहीं होता, वो एवर्ट होते हैं इसकी बुनियाद पर। जी, मेरा सवाल है कि क्या इस जो में ये दहशतगर्दी हुई है ये मखसूस किसी दहशतगर्द तंजीम का नेटवर्क था, या इसमें कोई अफगान जो शहरी हैं उनका कोई इनफरादी ये फेल है? इसके बारे में नहीं, देखिए ये तो यानी कि सारे इसमें अफगान शहरी थे, उनकी जो शनाख्त हो चुकी है उनकी कौमियतों की। और मैं आपको थोड़ा सा वजाहत से बता दूं कि इनकी जो कहाँ की ये रिहायशी थे। इसमें जो जनान था, ये जनान अफगानिस्तान के सूबे फरा का रिहायशी था। इसी तरह जो बिलाल उर्फ अब्दुल हादी जो मारा गया है, ये बाजोड़ में पैदा हुआ, मगर 20 साल से ये कंधार अफगानिस्तान में मुस्तकिल आबाद हो गया था। इसी तरह जो उमर फारूक अफगानिस्तान के सूबे कुनड़ का रिहायशी था, और आखिर में उस्मान जो ऑपरेशन के दौरान जिंदा गिरफ्तार हुआ, ये अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार का रिहायशी है। तो इसमें जो तमाम मैंने तफसीलात आपको बताई, 3 इसमें अफगानिस्तान के रिहायशी हैं, इनके अफगान हैं, और उनकी जो हैंडलिंग है, उनकी जो ट्रेनिंग है, वो सारी की सारी अफगानिस्तान में है। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि 4 दहशतगर्द ये और 13 सहूलतकार, क्या जो 13 सहूलतकार हैं उनका ताल्लुक भी अफगानिस्तान से? दूसरा ये कि हमें दहशतगर्द के नेटवर्क के हवाले से तमाम तफसीलात तो पता चल गई, लेकिन इस हमले के नतीजे में कितने रेंजर्स एहलकार शहीद या जख्मी हुए उसकी तफसीलात भी बताइएगा। ये इरफान आप जी देखें, इसमें इस हमले के नतीजे में जैसा कि आपको बताया गया था कि 3 रेंजर्स के जो हमारे एहलकार थे वो शहीद हुए थे, और उसमें 3 ही दहशतगर्द हलाक हुए थे जो आपके सामने तफसील बयान की गई है, और 1 दहशतगर्द को वहां से जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, एक सवाल था मैंने जो किया था कि क्या अफगानिस्तान
جو سرزمین ہے وہ دہشت گرد استعمال کرے میں اس کو کیا کوئی اور دوسرا ملک بھی سپورٹ کر رہا ہے دہشت گردوں کو؟ جی ہاں، اس میں یقیناً آپ کا سوال جو ہے کافی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں افغانستان کی سرزمین تو اور وہاں پر جو بھی سیٹ اپ ہے اس کو وہ تو یوز ہو رہا ہے، لیکن انڈیا کا بھی اس میں ایک ان کے ساتھ پراکسی ہے، اور وہ انڈینس بھی اس میں یقیناً وہ اس سب سازش میں انوالو ہے۔ میرا سوال ضیاء رجاء صاحب سے، یہ جیسے عرفان صاحب نے بتایا کہ یہ نام قومیت سب کچھ شناخت ہو گیا کہ یہ سارے کے سارے لوگ افغانی ہیں، کیا ان کے فیسیلیٹیٹر بھی افغانی ہیں؟ اگر وہ بھی افغانی ہیں تو اس کے آپ کے پاس اس کا پھر کاؤنٹر کیا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو فیوچر میں نہ ہو؟ دیکھیں، فیسیلیٹیٹرز بھی اس میں کسی حد تک افغانی ہی ہیں، اور ہمارا جو سندھ گورنمنٹ کا ایک اسٹانس ہے یا پاکستان گورنمنٹ کا، تو یقیناً پاکستان گورنمنٹ اس پر کام کر رہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے اب قطعی کسی افغانی کو یہ اسپیس نہیں دے سکتے کہ اس کو ہم یہاں اپنی سرزمین پر رہنے دیں، اور وہ ان کو ہمیں ڈپورٹ کرنا پڑے گا، یہاں سے نکالنا پڑے گا۔ اگر کوئی افینڈ کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی بھی کی جائے گی۔ تو بڑی ریجڈ قسم کی ہم ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر رہے ہیں، خصوصاً سندھ میں تو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان گورنمنٹ کا بھی اپنا ایک اسٹانس ہوگا، اور اس میں یقیناً ہم اپنے ملک کو، اپنی سرزمین کو سبوٹاژ ہونے نہیں دیں گے کسی کے ہاتھوں۔ سر، میرا سوال آپ سے ہے، جس طرح سے را ایکٹیویٹی کر رہی ہے افغانستان میں، اور حالیہ دنوں کی رپورٹ ہے کہ مسلسل جو ہے را وہاں پر اکوپمنٹ بھی بھیج رہی ہے اور افغانستان کو پی ٹی پی کو بھی پاورفل کر رہی ہے۔ سندھ کے داخلی اور خارجی راستوں پہ سندھ پولیس موجود ہوتی ہے جو جامع تلاشی اور گاڑیوں کی تلاشی لیتی ہے، مگر وہ مصروف عمل ہوتے ہیں دوسرے سسٹم میں جو سسٹم چلتا ہے۔ تمام ایس ایچ اوز اور پولیس جو ہے ماتحت آپ کے ہیں، آئی جی صاحب کے ہیں، تو یہ ہتھیار جو ٹریول کرتے ہیں افغانستان سے سندھ میں داخل ہو جاتے ہیں، اور آپ کی پولیس کس طرح سے جامع تلاشی یا ان سے شناخت کرتی ہے کہ آپ مخدوم ہیں، افغانی ہیں، را کے ایجنٹ ہیں، کیوں آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو یہ اس کا جواب ہے۔ دیکھیں، اس میں ایک آپ کو بتا دوں کہ یقیناً ہمیں جو ٹیکنالوجی پر جانا پڑے گا، اور بالکل آپ ویلڈ بات کر رہے ہیں کہ ہتھیار، کیونکہ ہمارا جو بلوچستان الائن بارڈر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی سے جیکو آباد کشمور تک ہے، اور ایک بہت بڑا بارڈر ہے، اور اس میں کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے کسی کے آنے جانے کی، کیونکہ پاکستان ہے۔ اور بلوچستان میں جو کہ انسٹیبلٹی ہے اس کو بھی دیکھیں، اور اس کے بعد اگر ہم پنجاب کے اس ایریاز کو دیکھیں جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان وغیرہ کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں واقعی یہ ایشوز ہیں، لیکن سندھ پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا بہتر کام کر رہی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، میں اللہ تعالیٰ سے یقیناً مدد مانگتا ہوں ہر ٹائم کہ رب تعالیٰ رحم کرے ہمارے پروونس پر، اور خصوصاً کراچی پر۔ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں جو کہ پچھلے 2-3 سال میں اگر اکا دکا 1-2 واقعات ہوئے ہیں، لیکن اس کے بجائے یا ان کے ریبٹل میں ہمارے آئی جی صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ سندھ پولیس نے اور ہماری انٹیلیجنس بیس ایجنسیز جو ہیں یا ہماری رینجرز ہیں، انہوں نے کارروائیاں کتنی کی ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے یہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اور سندھ پولیس کو، رینجرز کو۔ یقیناً ہم جو کہ حالات ہیں اس ٹائم اس ونریبل یقیناً ہیں، اس میں ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ہمیں جو اپنے بارڈرز ہیں وہاں پہ اسکینرز کی سخت ضرورت ہے، اور جدید اسکینرز ہمیں لگانے پڑیں گے۔ ایک اندازے کے مطابق ڈیلی تقریباً 19 سے 20 ہزار جو ہمارے ٹرکس ہیں یا وہیکلز ہیں جو کہ ہمارے بلوچستان سے، ہمارے
हब और इस एरिया से आ रहे हैं, तो उनको एक एक को चेक करना भी आप समझते हैं कि ह्यूमनली बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हमारी अफसरान, हमारी सिपाह और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी उसको चेकआउट कर रही हैं, और उसका ही नतीजा है कि कराची इतना बड़ा शहर है और इस शहर में अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद ये है कि रब ताला से दुआ है कि इस किस्म के वाक़यात ना हों, लेकिन बेहतरी हुई है, पीछे नहीं गया है। इसमें so you're describing a network that allegedly crossed the border, traveled all the way to Karachi, which is again far from the border, obtained a vehicle, obtained explosives, conduct recce, and reached the facility. So even if the planning took place in Afghanistan, the operation was executed within Pakistan. So at what stage the security failure allowed the attack to proceed? And were there any prior warnings? And if so, when did you first get intelligence of the attack? And why were you not able to stop the attack from happening? And yeah, who's being held accountable? Which department? Is it the border intelligence? Who's being held responsible for this? As I mentioned earlier, first of all, you must realize the area of the border. It's most inaccessible border, one of the most inaccessible border in the world, and obviously our armed forces are doing a wonderful job protecting it, and now with the fencing the situation has improved drastically. As far as Sindh is concerned, as was mentioned by the Honorable Home Minister, it's a very long border with Balochistan, again more than 500 kilometers long, and it has nearly 139 formal crossings. And beside that, there are innumerable informal crossings. And it's dotted with hilly terrain. And so obviously it's a very Herculean task. Nevertheless, we are doing our best. And so far, as was mentioned earlier, there were a total of 7 incidents of the terror incidents in Sindh that took place this year, and when you compare it with the previous year, it was 37. So there was a marked decline of 78% from the previous year. So the CTD is doing a wonderful job, and obviously all other sensitive agencies, law enforcement agencies, as per our expectations, they are doing a remarkable job. Realize those who are from outside the border, mostly lodged in Afghanistan, all those outfits, as well as the proxies supported by different countries, not only we believe the state, but also the India, the hostile agencies and all that. They are doing their best efforts to sabotage all this defense mechanism and this control mechanism that we have created. So once in a while, sometimes they get lucky, but we make sure that these incidents never happen again, and whatever the lapse was there, obviously investigation is still going on. So it's very early to say at this stage who is responsible or who is not. Thank you.